زندگی میں موو کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سائیکولوجی کی بات ہے کہ اپنے من کے، آپ ایک پوری مشین ہے، آپ کمپیوٹر ہیں، آپ کی ونڈو، آپ میں وائرس آ گیا آپ کی ونڈو میں، دماغ میں، آپ کام کر لو گے، اپنے سبجیکٹ پڑھ لو گے، اداسی، بغض، کینہ، حسد، لڑائی جھگڑا، انتقام آپ کے دل میں آ جائے، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اوکے، جس طرح سیڑھیوں کے سٹیپس ہیں 1 2 3، جس طرح آپ 1 2 3 سے کلاسوں سے ہوتے ہوئے یہاں پر آئے ہیں، کوئی بندہ ڈائریکٹ تو یہاں نہیں آیا جس نے 1 2 3 نہ پڑھی ہو، اسی طرح علم کی بھی کچھ ابتدا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ علم شروع کہاں سے ہوتا ہے، تو وہاں سے ہم تھوڑا تھوڑا آغاز کرتے ہیں، اور جو باتیں اللہ نے توفیق دی ہے جتنی بھی، تو ظاہری بات ہے کوئی بات مکمل نہیں ہوتی، تو جتنا مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، جو انفارمیشن میرے پاس ہے اس وقت سر دست، تو وہ میں پہنچا دوں گا۔ اس سے آگے جو اہل علم ہے وہ مزید اس میں اضافہ کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلیم ہم لیتے ہیں، آپ سے ہی یہ میتھڈ لیتے ہیں، اصول یہیں سے ہم لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہمیں ایمان سکھاتے اور پھر ہمیں قرآن سکھاتے۔ اب ہمارا سسٹم کیا الٹا ہوا ہے، ہم پہلے قرآن پڑھتے ہیں، ایمان کی بات تو شاید اللہ کی ذات و صفات کا ذکر تو کہیں آ جائے تو شاید آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سا علم ہونے کے باوجود مجموعی طور پر ہماری سوشل کنڈیشن کہہ لو یا ہماری طاقت کہہ لو، مجموعی طور پر امت مسلمہ کی، ہمارے وطن عزیز کی، وہ بہت کم ہے۔ ان کی طاقت کتنی تھی، کیوں تھی؟ ان کے پاس حدیثیں بھی بہت کم تھیں۔ شاید کوئی صحابی ہو جس کو پوری کی پوری احادیث یاد ہو، لیکن ایک چیز تھی، سب کے درمیان قدر مشترک تھی کہ ایمان تھا، کہ جو کہہ دیا ہے اللہ نے بس پھر اس پہ ڈٹ گیا، ایسے ہی ہے، وہ روح میں روح رواں بن جاتی وہ چیز۔ تو سب سے پہلے میرے بیٹے اللہ ہے، نمبر 1۔ 3 چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ ہے، علم میں سب سے پہلے اللہ ہے۔ علم کا مقصود، علم کا آبجیکٹو، علم کی منزل اللہ ہے۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اپنے عرفان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اسی لیے پیدا کیا نا۔ اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ ہماری عبادت کریں۔ تو اللہ کو پہچاننا، آپ جو ماشاءاللہ سائنسز پڑھ رہے ہیں، اس سے بڑا تو اللہ کو جاننے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ جس کو کائنات کو سائنٹیفک انداز میں جو جانتا ہے وہ اللہ کا زیادہ عارف ہے، دوسرے لوگوں سے زیادہ۔ تو اس لحاظ سے آپ اللہ کو زیادہ سمجھنے والے ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو اللہ پر ایمان، اللہ کے بارے میں 2-3 باتیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر والدین۔ یہ 3 باتیں آپ ہم ڈسکس کریں گے، پھر آگے یہ موضوع چلتے رہیں گے۔ مطلب ہمارے علم کا مقصود، موضوع، آبجیکٹو، گول اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ کا مقصد علم حاصل کرنے سے کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1 کہ اللہ ہم سے خوش ہو رہے۔ آپ انجینئر بن رہے ہو، یار میں ملک کے لیے، قوم کے لیے کچھ ایسا کر دوں، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو رہے۔ آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، نیت یہ کر رکھیں یار کسی کو فائدہ ہو جائے، پاکستان کو، امت مسلمان کو میرے کام سے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو رہا ہے۔ کمانا آپ نے ہے، نوکری آپ کی ہے، اسٹیٹس آپ کا ہے، رینک آپ کا ہے، کسی نے آپ سے نہیں لینا، عزت آپ کی ہے۔ نیت کرنے سے صرف کہ اس سے فائدہ ہو جائے اور اللہ خوش ہو جائے، مقصد پورا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے سلسلے میں 3 باتیں اہم یاد رکھیں۔ اللہ کا پھر ذات و صفات کا علم، وہ تو ماشاءاللہ اساتذہ یہاں اہل علم موجود ہیں، وہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں، بتائیں گے بھی، لیکن بنیادی باتیں 3 یاد رکھ لیں۔ نمبر 1، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بات دماغ میں رکھ لیں کہ اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا کسی کو، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ کسی نبی کو، نہ رسول کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی اور کو۔ وحدہ لا شریک وہ ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ باقی سب کے ماں باپ ہیں، وہ لم یلد ولم یولد ہے، اس کا نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، وہ خود سے ہے۔ سبحان اللہ، کیسی ذات ہے جو خود سے ہے، ایسی پاک ذات۔ اور سبحان اللہ، پھر اس کائنات میں سب سے حیرت جس چیز پر ہے، آغوش حیرت میں بندہ چلا جاتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے کہ خود سے ہونا کیسا ہے۔ ہمارے تو ماں باپ ہیں نا، رسولوں کے بھی ماں باپ ہیں، تو اللہ کا کوئی ماں باپ نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ حیرت ہے نا، انسان پاگل ہو جائے سوچ کے، انسان کی عقل دلدل میں پھنس جاتی ہے، لیکن اس پہ ایمان رکھنا ہے۔ اور پھر سبحان اللہ، اللہ کی شان ہی یہی ہے، وحدہ لا شریک وہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ عقیدت کے سارے پردے ایک طرف رکھ دو، اب میں بات کر رہا ہوں اسٹینڈرڈ اسلام کی، سب کے لیے، ٹھیک ہے؟ نبی اس کے بندے ہیں،
اس کے رسول ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، خالق وہ ہے، ولی اس کے بندے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ ان کے اللہ کے غلام ہیں اور اللہ آقا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ دوسری بات، مدد اللہ سے مانگیں، اللہ کی ذات سے مدد مانگیں۔ مجھے بتائیں بھی، ایک آپ سے، میں خود میرا تعلق بھی اہل سنت والجماعت سے، آپ کا بھی کسی اور جماعت سے ہوگا، کوئی اہل تشیع بھی ہوں گے، بریلوی بھی ہوں گے، کوئی اور دیگر، سارے ہم مسالک ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ میں سے مجھے ایک بات بتائیں، ہم سب، میں آپ کے سامنے سب سے بڑا پیر پرست کھڑا آپ کو بات کہہ رہا ہوں، سب سے بڑا، میرے والد صاحب 30 سال ایک بزرگوں کی خدمت میں رہے، ٹھیک ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ماشاءاللہ میں یہاں کھڑا آپ کو لیکچر دے رہا ہوں۔ 30 سال گورنمنٹ کی سرکاری جاب چھوڑ کر صوفی برکت علی لدھیانوی کی خدمت میں 30 سال آپ خدمت میں رہے ان کی۔ تو پیروں کو نہ تو مجھ سے زیادہ کچھ سمجھتا ہے، میں لٹریچر بھی بہت پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ان سے زیادہ ہاتھ لگے ہیں، میں مطلب پوری زندگی میں نے سفر کیا ہے، ہمارے فیملی نے سفر کیا ہے، میرے والد صاحب سائیکولوجیکل پیشنٹ ہو کے دنیا سے گئے۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، باقی تو کہیں گے نا یہ وہابی ہیں جناب جی، وہ بات کہتے ہیں یہ، یا کوئی فلاں کہہ رہا ہے، یا دیوبندی کہہ رہا ہے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو پیروں کا نمائندہ ہو کے، جو سب سے زیادہ بت پرست اور جن کو کہتے ہیں جی پوجا کرتے ہیں۔ بھائی ایک مثال ہے آپ کے سامنے، جس کمپنی نے آپ کا کمپیوٹر بنایا ہے، آپ کا لیپ ٹاپ بنایا ہے، اگر اس میں کوئی خرابی آ جائے تو کیا اس کو وہ ٹھیک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی؟ رکھتی ہے نا؟ تو اللہ نے جس نے آپ کو اتنی شکلیں دے دی ہیں، کچھ بھی نہیں تھے ہم، عدم سے، لا وجود سے ہمیں وجود عطا کر دیا، نتھنگنس سے ہمیں کچھ بنا دیا اس نے، تو کیا جو ہمیں مشکلیں پڑ رہی ہیں وہ اب اس نے دوسروں کو سونپ دیا ہے؟ ہماری مشکلیں نہیں حل کر سکتا؟ مشکلیں کتنی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، کر سکتا ہے نا حل؟ آپ جس بھی فرقے سے ہو، 72 فرقوں میں سے یا 200-300 فرقوں میں سے، مجھے بتاؤ کسی کو اس بات پر اعتراض ہے کہ اللہ نے اب یہ کام دوسروں کو سونپ دیا مدد کرنے کا؟ یا اللہ مدد کر نہیں سکتا؟ جس نے بنایا ہے اب وہ مدد نہیں کر سکتا، میرا دکھ نہیں حل کر سکتا، میرا غم نہیں حل کر سکتا، میرے پیسہ جیب خرچ ختم ہو گیا، میری غربت نہیں ختم کر سکتا، مجھے ڈالر نہیں دے سکتا، مجھے نوکری نہیں دے سکتا، بتاؤ کر سکتا نہیں؟ اللہ کر سکتا ہے نا سارا کچھ؟ تو مدد اللہ سے۔ آپ کو ذہانت چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو چھوٹے بچوں کو باتیں بتاتے تھے آپ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پہ سوار تھے، آپ نے بتایا کہ بیٹے نمک تک کا سوال اللہ سے کرو، شوز تسمہ ٹوٹ جائے اس کا سوال اللہ سے کرو۔ تو آپ کو اگر میموری کا مسئلہ ہے نا، جو بچے کہتے ہیں ہمیں چیزیں بھول جاتی ہیں، 2 نفل پڑھو یا اللہ میموری عطا کر، ذہانت نہیں ہے، یہ 2 نفل پڑھ یا اللہ میموری عطا کر، نماز پڑھ رہے ہو اللہ سے گفتگو کرو، یا اللہ فزکس کا اتنا کر آیا ہوں چیپٹر، یہ کیا ہے میں نے، ویکٹر کا یہ ٹاپک پڑھا ہے، فلاں ویلاسٹی کا کنسیپٹ پڑھا ہے، یہ ایکویشنز میں نے کر لی ہیں، اگلی نماز میں آؤں گا تو اگلا چیپٹر پڑھ کے آؤں گا، تمہیں سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ ایسی گفتگو کی کبھی؟ میں کیا کرتا تھا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، 9th کلاس کی گفتگو آپ کو بتا رہا ہوں اپنی، جو اللہ سے کرتا ہوں۔ انگریزی بولن لگ پہ اللہ نہ کدی کدی، ٹھیک ہے، جڑا لیسن پڑھ کے یا اللہ یہ کر لیا۔ اچھا، مدد اللہ سے، ذہانت اللہ سے، میموری اللہ سے، اور دل نہیں لگتا، دل مانگو اللہ سے، دل کہیں اور پھنس گیا ہے، یا اللہ پوٹے تھوں، وہ بھی اللہ سے، ٹھیک، پیسے میں پھنس گیا ہے، دنیا میں پھنس گیا ہے، ٹھیک ہے، کسی انسان میں پھنس گیا ہے، یا اللہ نکال، اپنی طرف لگا، اپنی یاد کا مرکز بنا اس کو، آگے چلو۔ یہ شیطان ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ اس کو پتہ نہیں کیا کیا عبادت پوجا کیا کہتے رہتے ہیں۔ تو اگلی بات، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتا رہو۔ 3 باتیں میں نے اللہ کے بارے میں بتائی ہیں، شریک نہیں ٹھہرانا، مدد مانگنی ہے، کسی کو اعتراض ہے تو اٹھ کے بولے کہ نہیں اللہ سے نہیں مدد مانگنی چاہیے، ابھی بولو یہاں پہ، جس بھی فرقے سے آپ کا تعلق۔ اچھا آگے، اللہ کا ذکر کیا کرو، تیسری بات، چلتے پھرتے، یہ نہیں تسبیح پکڑ لی ملنگ بن گئے، وہ نہیں بات کر رہا ہوں میں، بسم اللہ آتی ہے، یس سر، کبھی یاد آ گیا تو شوق سے پڑھ لیا، کس لیے؟ آپ کو طاقت ملے گی، اللہ آپ کے مسئلے حل کر دے گا، اللہ کے ذکر سے طاقت ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب تخت، بلقیس ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے نا، تو وہ جو حضرت آصف برخیہ تھے، ان کے پاس کون سا اسم اعظم تھا؟ یا حیو یا قیوم،
اور بدر کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں بھی یا حیو یا قیوم کا ذکر کر رہے تھے. آپ کو پتا حضرت ابو منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پورے قرآن میں سب سے فضیلت والی آیت بتاؤ کون سی ہے؟ کون سی بتائی تھی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تو صفاتی اسم ہو گیا. یہ آیت الکرسی کی ہے نا پہلے. یہ تو پہلا اسم اللہ کا ذاتی ہو گیا, تو صفاتی کون سے آئے ہیں؟ حی القیوم. اللہ اور بھی صفاتی نام لا سکتا تھا, تو مطلب اس میں پاور ہے. یہ ہو گیا, اللہ اکبر ہو گیا, سبحان اللہ ہو گیا, الحمدللہ ہو گیا. اس سے آپ کے گھر والے محفوظ رہیں گے شیاطین سے, آپ محفوظ رہو گے, اللہ آپ کی زندگی میں ہیلتھ میں برکت ڈالے گا. اگلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں بیٹا. سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام ہم تک لے کے آئے ہیں. آپ سے محبت کرو یا نہ کرو یہ آپ کا ذاتی فعل ہے. محبت کرو یا نہ کرو آپ کا ذاتی فعل ہے. آپ کا اللہ کا رسول کا معاملہ ہے محبت کا, جو بھی ہے جتنا بھی ہے جیسا بھی ہے, لیکن ادب کرنا آپ پہ فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا فرض ہے آپ پر, ہر صورت میں کرنا ہے, بے شک کافر ہو یا مسلمان ہو. کافر ہو نہیں کرو گے تو گردن اتار دیں گے جیسے ہوتا ہے گستاخ رسول کے بارے میں. تو یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے, ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے پھرتے آپ وضو ہو نہ ہو درود پاک کبھی ذوق سے پڑھ لیا کریں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پڑھنا ہو تو اقبال آپ کا علامہ اقبال آپ کے سامنے سب سے بڑا نمونہ ہے. آپ کلام اقبال کو پڑھ لیں. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو, خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے یہ سارا آپ نے پڑھا, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور کی محمد سے وفا سارا. آگے تیسری بات یہ سر نے دیکھیں لکھ کے لگایا ہوا ہے یہاں پر, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اللہ نے پہلے اپنا ذکر کیا کہ عبادت میری کرنا, درمیان میں کسی کا ذکر کیا ہے؟ کوئی نبی رسول استاد کوئی ہے درمیان میں؟ کیا فرمایا ڈائریکٹ؟ احسان کرنا والدین کے ساتھ. احسان کیا ہوتا ہے؟ اب ایک تو احسان کی تعریف آئی نا اللہ کے بارے میں, اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے وہ تمہیں یا تم اس کو دیکھ رہے ہو. ایک احسان جو معاملات میں ہوتا ہے, جس نے تو آپ کے ساتھ نیکی کی ہو اس کو ویسا ہی تم ریوارڈ دے دو, اجر دے دو, تو وہ تو آپ کا شکریہ ہو گیا. لیکن جس نے نیکی نہیں کی اس کے ساتھ تم نیکی کرو تو یہ احسان ہے. تو والدین کے ساتھ احسان ہے. اگر آپ کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں بھی کرتے تب بھی آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے. تو اپنے والدین کے بارے میں کیئرنگ اور شیئرنگ بنے. 3 باتیں آج میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں, اور اگلی بات پھر ہم آگے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ کے بارے میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں 3 باتیں کہ شریک نہیں ٹھہرانا, نمبر 1, مدد اسی سے مانگنی ہے, نمبر 3 ذکر کرنا ہے. رسول اللہ کے بارے میں کیا بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب فرض ہے ہر کسی کے اوپر, ٹھیک ہے. اور ایک بات میں بھول گیا, خاتم النبیین کون ہے؟ آخری رسول کون ہے؟ کوئی بھی آپ کو انسان اگر کسی بھی رنگ میں تشریح کرے, کسی یونیورسٹی میں چلے جاؤ, بڑے ماڈرن ہو جاؤ تم, اور تمہیں آگے کوئی بہکانا شروع کرے کہ اس رنگ میں یہ بھی نبی ہو سکتا ہے, یوں بھی ہو سکتا ہے, یہ خلیفہ ہو سکتا ہے نبی کا, جھوٹا ہے, لانتی ہے, بے غیرت ہے, کمینہ ہے, ٹھیک ہے, کافر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے, اس پر آپ نے ایمان رکھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور والدین سے محبت سب سے زیادہ, اور والدین کے بارے میں کیئرنگ اور شیئرنگ ہونا سب سے زیادہ. یہ 3 باتیں آج میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں, اور یہ علم کی بنیاد ہے. اگر تم یہ صرف 3 ہی باتیں یاد رکھ لو تو تمہارے دین کے لیے بھی کافی ہیں اور دنیا کے لیے بھی کافی ہیں. اللہ سے لو لگانا, اللہ کا ذکر کرنا, اپنی مشکل اس سے بیان کرنا, اور رسول اللہ کو آخری رسول سمجھنا, آپ سے محبت کرنا, آپ کا ادب کرنا. ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کر دمی آئے جنید و با یزید ایجا. میں نے کہا کہ ادب اور محبت کا معاملہ سمجھنا ہو تو اقبال کو پڑھیں, وہ آپ بڑے ہو کے آگے چل کے اقبال کو دیکھ لیں گے. آخری بات میں نے والدین کے بارے میں آپ سے کہی ہے کہ ان کا احترام, ان کے بارے میں شیئرنگ اور کیئرنگ ہونا. اس پہ ہم ڈیٹیل میں کوئی سٹوریز وغیرہ میں آپ کو سناؤں گا, ابھی ٹائم کی
حد اتنی ہی تھی، مجھے یقین ہے کہ آپ کے دل میں میری بات اتر گئی ہوگی جس میں نے خلوص سے کہی ہے. تو تھینک یو ویری مچ.